السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جیڑا یار عمر دا منکر ہے او بشر دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا جس راتی سنگار دے اندر دوویں محبوب پیارے اڈی صدیق اکبر دی تے کئی ڈنگ ناگ نے مارے اتے ویکھ کے اتھرو حضرت پوچھیا کیوں رونا ہے یار پیارے ناگ کالے نے ہے ڈنگے آئے منو اے صدیق عرض گزارے تے فوراً لب حضور نے لایا مک گئے رولے سارے ہما قسم کی حمد و ثنا
خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، ڈبیاں تارنے والا ہے۔ وہ میرا اللہ کہ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ درود و سلام آمینہ دے لال آقائے دو جہاں، شیما دے ویر بدر منیر وہابیاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک تھے۔ حضرات محترم، جناب سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب میری زبان پر سیدنا صدیق اکبر یا کسی بھی صحابی کا نام آئے گا، آپ نے جھوم کر کہنا ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بہت بڑے تاجر ہیں، کپڑے کی تجارت کرتے ہیں۔ کپڑا خریدنے کے لیے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق یمن کے اندر گئے، کپڑا خرید لیا، اب پیچھے وقت باقی ہے، فلائٹ کی روانگی میں وقت باقی ہے۔ جس قافلے کے ساتھ آئے تھے اس قافلے کو واپس مکے آنے کے لیے اب وقت تھا، تو سوچا کیوں نہ یہاں یمن کے اندر ایک عالم رہتا ہے، اس عالم کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم کے پاس گئے، جا کر سلام عرض کیا۔ عالم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے۔ ان کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر کنیت تھی، میرا نام عبداللہ ہے۔ پوچھا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا باپ کا نام ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ام الخیر ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں۔ وہ عالم کہتا ارے آنے والے، کہیں تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں جی مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ عالم کہتا ہے پھر اٹھیے، اٹھ کے مجھے اپنے سینے سے لگائیے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں ارے میں آپ کے دیدار کے لیے آیا، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب نظر آتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ عالم بولا اور بول کر کہا ابو بکر میری عمر 170 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، میں انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پچھلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کا جو آخری نبی آئے گا، نبی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، جس شہر میں آئے گا شہر کا نام مکہ ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھے گا اس شخص کا نام ابو بکر ہوگا۔ کون ابو بکر؟ اور ابو بکر یہ جو ہے نا با کاف را، یہ تین لفظ عربی میں جہاں آ جائیں ان کا مطلب ہے پہلا۔ کیا مطلب؟ پہلا مطلب ابتدا، مطلب آغاز، مطلب شروع۔ جیسے میرے نبی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہے تعریفوں والا، جس کے دن کی تعریف، جس کے رات کی تعریف، جس کے اٹھنے کی تعریف، جس کے بیٹھنے کی تعریف، جس کے پینے کی تعریف، جس کے کھانے کی تعریف، جس کے اوڑھنے کی تعریف، جس کے بچھونے کی تعریف، جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے لحظے ایک ایک گھڑی کی تعریف، اسے کہتے ہیں محمد۔ اب کوئی مجوسی کہے، کوئی پادری کہے، کوئی عیسائی کہے، کوئی ہندو مذہب کو ماننے والا کہے کہ میں نہیں کرتا تعریف، میں پوچھوں کس کی نہیں کرتا؟ کہے محمد کی نہیں کرتا۔ میں کہوں گا پگلے جب تو نے کہہ دیا محمد تعریف تو ہو گئی۔ محمد کا معنی
तारीफ़ जिसकी तारीफ़ की जाए। और अबू बकर का मानी पहला। अब कोई आए और आकर कहे मैं नहीं मानता, अरे किसे नहीं मानते? अबू बकर को नहीं मानता, क्या नहीं मानता? पहला नहीं मानता। किसे नहीं मानते? पहले को। मैं कहूँगा पगले, जब तूने अबू बकर कह दिया, पहला तो तूने मान लिया, फिर मैं क्यों ना कहूँ वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पे दुआ दी, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, वो अफजल बशर बाद अज़म दिया है। फरिश्ते भी उसकी दुआओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का फरियाद ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बागे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहें कुछ यामीन, उसी की दुआ पर झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा था खुदा जानता है, वो कैसे बना था खुदा जानता है। रसालत के कदमों पे रख दे वो कर चले घर का घर अपने सर पे उठाकर, फरिश्ता हो जैसे लबासे बशर में, वो सिद्दीक ही था खुदा की नज़र में। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उससे अफजल नहीं है, कोई उसको सिद्दीक माने ना माने, मगर उसको रुतबे दिए हैं खुदा ने। कौन सिद्दीक, कौन सिद्दीक, कौन सिद्दीक? आया सवाल करने वाला मौला अली के पास, मेरे अकीदे का हुस्न देखिए, मैं अली को भी अपना मौला मानता हूँ, मैं अबू बकर को भी अपना मौला मानता हूँ। आया सवाल करने वाला, आकर सवाल करता है। कुछ सवाल ना शरारत के लिए होते हैं, मालूमात मकसद नहीं होता, मकसद होता है शरारत। सवाल करता है, अगर कहते हैं बताइए उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है? अब इसका जहन था हज़रत अली कहेंगे मैं सबसे बड़ा आलम हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली कहेंगे सबसे बड़ा आलम मैं हूँ, तो फिर मैं कहूँगा कि खिलाफत का हक़ तो आपका था, खलीफा तो आपको होना चाहिए था। हज़रत अली बोले और बोल कर कहा, सवाल करने वाले सुन, उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर है। उसने कहा जी वो कैसे? हज़रत अली फरमाते हैं क्या तूने सुना नहीं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सबसे बड़ा आलम हो मुसल्ले पर उसे खड़ा करो। फरमाया जी जी सुना है। तो फरमाया फिर तूने सुना नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। और एक दफ़ा यूँ हुआ, सहाबा ने हज़रत उमर को मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, सफ़े बन गई, तकबीर हो गई। जैसे ही हज़रत उमर ने अल्लाह अकबर कहा ना, महबूब समझ गए वाज यार दी नहीं है। मेरे आका ने हुजरे से पर्दा साइड पर किया और कहा ला ला ला, उमर मुरादे पैगंबर है ठीक है, उमर रब से मांग कर लिया है ठीक है, उमर नात के बिल हक है ठीक है, लेकिन सुनो जहां अबू बकर हो वहां कोई दूसरा मुसल्ले पर नहीं खड़ा हो सकता। दूसरा सवाल करता है, कहता है बताएं फिर उम्मत में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? इसका जहन था कि अब तो सैयदना अली कहेंगे मैं बहादुर हूँ, अल्लाह का शेर हूँ, असदुल्लाह कहा है, मैंने खैबर को फतह किया है, मैं सबसे बड़ा बहादुर हूँ। हज़रत अली बोलते हैं, बोलकर कहते हैं उम्मत में सबसे ज़्यादा बहादुर अबू बकर है। कहता है जी वो कैसे? फरमाया तुझे याद नहीं जब अल्लाह के नबी ने अरफात के मैदान में ऐलान नबूवत किया था, तब मैं तो 10 साल का बच्चा था और तू तो तब था ही नहीं। तब अबू बकर अकेला था जिसने काफिर के हर हमले के अंदर अपना सीना पेश किया था। अब इसने तीसरा सवाल किया, तीसरा सवाल करता है, सवाल कर कर कहता है बताइए उम्मत में सबसे ज़्यादा सखी कौन है? अब इसका जहन था कि अब सैयदना अली कहेंगे कि सबसे बड़ा सखी मैं हूँ, क्योंकि पहले दिन सवाली आ गया, दूसरे दिन यतीम आ गया, तीसरे दिन कैदी आ गया और फिर चौथे दिन रब का कुरान आ गया। ये वाक़या ज़रा लंबा है। हज़रत अली कहेंगे मैं सबसे बड़ा सखी हूँ, लेकिन हज़रत अली बोले और बोलकर कहा सुन उम्मत में सबसे बड़ा सखी अबू बकर है। कहता जी वो कैसे? हज़रत अली फरमाता है तुझे याद नहीं तबूक के मौके पर जब अल्लाह के नबी ने माल मांगा था, तो उस वक़्त हज़रत उमर ज़रा माली लिहाज से ताकतवर थे, दौलत के लिहाज से ज़रा अमीर थे।
حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اس دفعہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں افضلیت لے جاؤں گا، ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، جتنا سامان تھا سارے کے 2 حصے کیے سیدنا عمر نے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے، آدھا لے آئے۔ میرے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھوڑا سا سامان تھا گھر کے اندر، وہ سارے کا سارا لے آئے۔ اب جب دیکھا نا آ کے کہ صدیق کا سامان تھوڑا سا ہے، میرا سامان اتنا زیادہ ہے، میں تو بڑھ جاؤں گا، لیکن آقا کے سوال نے کیفیت ہی بدل دی۔ آقا پہلے پوچھتے تھے بتاؤ کیا لائے ہو، اب آقا پوچھتے ہیں بتاؤ گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی جی آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تم گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی جی اللہ اور اس کے نبی کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی جو تھا سارا لے آیا ہوں۔ اور پھر ہاتھ کے اندر، دیوار کے اندر ہاتھ لگا رہے ہیں۔ عائشہ پوچھتی ہیں بابا سارا کچھ تو دے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا عائشہ یہاں میں نے ایک سوئی دیکھی تھی، وہ سوئی بھی دے دی۔ بابا اب تو سوئی بھی دے دی، اب کیوں پریشان ہیں، اب کیوں کروٹیں لے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عائشہ میرے نبی نے مال مانگا ہے، اور صدیق تو نے اتنا مہنگا کرتا پہنا ہوا ہے، صبح اٹھے وہ کرتا جا کے مارکیٹ کے اندر سیل کیا، چند ٹکوں کے ٹاٹ لیے، کانٹے بٹن کے طور پر لگائے اور چل دیے میرے آقا کی بارگاہ کی طرف۔ ابھی صدیق نہیں پہنچے کہ جبریل آ گیا، اور آقا کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آقا کہتے ہیں جبریل خیر تو ہے، ٹاٹ کا لباس۔ جبریل کہتے ہیں آقا جی اوپر دیکھیے۔ آقا اوپر دیکھتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں میرے نبی نے اوپر دیکھا نا، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، سارے نوری ملائک نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، سارے فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اتنی دیر میں صدیق اکبر آ گئے، آ کر بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جبریل آیا ہے، تیرے لیے رب کا سلام لایا۔ اور صدیق یہاں پر بس نہیں، اور یہیں پر بس ہو جاتی، بڑی بات تھی رب کا سلام، رب کا۔ صدیق یہیں پر بس نہیں، اللہ کہتے ہیں محبوب صدیق سے کہہ دیجئے میں رب صدیق سے راضی ہوں۔ اور صدیق یہیں پر بس نہیں، بڑی بات تھی، اللہ راضی ہے، بڑی بات تھی۔ صدیق یہیں پر بس نہیں، اللہ پوچھتے ہیں محبوب صدیق سے پوچھئے، ایک وقت تھا صدیق مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، اب تو صدیق کے بدن پر ڈانکا کرتا بھی موجود نہیں، صدیق سے پوچھئے صدیق اپنے رب سے راضی کہ نہیں راضی؟ صدیق کی چیخ نکلی اور چیخ مار کر کہتے ہیں محبوب اللہ سے کہہ دیجئے ابھی تو میرے بدن پر موجود کرتے کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ یہ تھا ابو بکر، یہ تھا ابو بکر، پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ کون صدیق اکبر؟ معراج کی رات ہے، میرے آقا نے حضرت علی، مولا علی کہیں مولا، کہیں محبت سے مولا، حضرت علی سے کہا علی یہ لو امانتیں۔ کن کی امانتیں؟ کافروں کی امانتیں۔ اور کیا تھی امانتیں؟ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، برتن۔ علی یہ لو کافروں کی امانتیں۔ علی فرماتے ہیں کیا کرنی ہے؟ فرمایا علی یہ لو کافروں کی امانتیں، صبح ان کے حوالے کر کے مدینے آ جانا۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی آپ بھی تو رب کی امانت ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی کافروں کی امانتیں تیرے حوالے، رب کی امانت ابو بکر کے حوالے۔ اور اللہ کے نبی نے وہ امانتیں کسی کمزور کو نہیں دی، اسے دیں جو شیر خدا تھا، بولے نا، اسے دیں جو اسد اللہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ امانتیں ضائع ہو جاتی، انگلی اٹھتی پیغمبر پر، انگلی اٹھتی رسالت پر، تو پھر مجھے کہنے دو جو کافروں کی امانتیں، جو جان کے دشمنوں کی امانتیں کسی کمزور کو نہیں دے کے گیا، وہ امت کی امانت مسلح کسی کمزور کو کیسے دے کے جا سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا علی سو جا۔ علی اللہ علی نو کیوں پیا سلانا ہے؟ اللہ بار دشمن کھڑے نے، اللہ بار پریشانی ہے، اللہ بار مشکل ہے، اللہ فرماندے نے ایسے لیے تے علی نو سلا رہے ہیں بار مشکل ہے، سمجھے ہو؟ ایسے لیے تے علی نو سلا رہے ہیں بار
تاکہ دنیا والوں نو پتہ چل جائے مشکل کشا جاگ رہا ہے۔ کون مشکل کشا؟ تسی سمجھے ہی نہیں مشکل کشا کون ہے۔ شکل تیری سوہنی بنائی تے اللہ تینوں تند، محبت نال اللہ کہنا ہے، شکل تیری سوہنی بنائی تے تینوں تندرستی عطائی تے اللہ دیوے نعمتاں جے ہزاراں تے اللہ سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی پھر بھی او دے ولو روگردانی بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے کیتی او تھے نگے بانی تیری کنے تینوں ڈڑنا تے ترنا سکھایا کنے تینوں چھوٹیوں وڈا بنایا کہ دے فضل دے نال دس جیندہ رہیوں جی دو دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہیوں جی دو دند نہیں سی تے دودھ پیندہ رہیوں متھا چن ورگا تے رخ سارے ابرو اے کنے سجائے نخمدارے ابرو ٹھنڈے دل کر گور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کنے عطا کیتے تینوں عطا کیتے کنے اکھاں نک کنا اے مولا دیاں مہربانیاں چنا اے اللہ دیاں مہربانیاں چنا زباں بولنے لئی کنے دتی میاں پیا گلا کرنا ٹکے ٹکے دیاں جی قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی جی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جاون ہر گر دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جننے تینوں سب کچھ جننے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ سمجھے ہو کون اللہ ہے؟ خدایا تیری شان عالی نرالی تو اسمانہ دنیا دا وارث والی نبی سارے تیرے ہی درد سوالی تیرے ہی ذمے اونا دی رکھوالی تو دونا جہانا دا خالق صدامیں اے سارا نظام تو کلا چلامیں کسے دا دخل وچ رتی کوئی نہیں کسے دی پائی والی پچی کوئی نہیں پتہ نہیں کدوں تو دنیا بنائی کدوں تو اے مخلوق ہے کھاندی آئی او لکھاں ہی جمے تے لکھاں ہی موئے خزانے تیرے پر خالی نہ ہوئے ہجے سلسلہ جاری جمن مرندہ سواد آگے آنا خدائی کرندہ عرب خرب کیتے تو انسان پیدا تے لکھاں ہی قسماں دے حیوان پیدا بگیاڑ تے شیر چیتے ہزاراں چرندے پرندے بہت بے شماراں اے پنچھی پرندے اڈاراں اڈاراں اے کانتوں تے چڑیاں کی تاراں ارباں دی تعداد جناں دی آئی پتہ نہیں کسے نو ہے سادی نکائی تو ہر ایک ایک جینو ہے روزی عطائی تینوں ہی سجدی یہ تیری خدائی
پتہ نہیں تو خود بیٹھا یا کھلوتا، نہ بیوی نہ بچے نہ دوتا نہ پوتا، نہ ماں باپ تیرا نہ انگ ساتھ کوئی، پراوی نہیں تیرا اللہ پاک کوئی، تو بے مثل تیری مثال کوئی نہیں، کنبا کوٹھا اہلو عیال کوئی نہیں، تینوں پوچھنے نو ہے جی کردہ میرا، کیویں کلیاں لگدا ہے دل تیرا، اے نیندر جئی نعمت تو آپ بنائی، پر تینوں تے اج توڑ اونگی نہ آئی، ہمیشہ رے آئے ہمیشہ رویں گا، ہمیشہ رویں گا ہمیشہ رے آئے، پر پتہ ہی نہیں لگا تو کہو جے آئے، کیسا رہن سہن دا ہے ڈنگ تیرا، کیسا قد کاٹھ کیسا رنگ تیرا، تینوں ملنے دی خواہش میں کردہ زبانی، مگر منو یاد لفظ لمترانی، منو یاد جو نال موسیٰ دے بیتی، منو یاد جو نال تور دے کیتی، ایسے گلے ڈردا میں سفارش نہیں کردہ، تینوں ملنے دی میں خواہش نہیں کردہ، حشر وچ فضل کرم درکار تیرا، کرانگے بہشتاں چ دیدار تیرا۔ اور سمجھے ہو کون مشکل کشا ہے، کون حاجت روا ہے؟ میرے آقا نے کہا علی علی سو جا، حضرت علی سو گئے، میرے آقا چلے گئے ابو بکر کے دروازے پر، وقت مختصر ہے بات کو کلوز کروں، چلے گئے ابو بکر کے دروازے پر، جا کر دستک کی، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور میرے آقا چلے گئے ہجرت کے سفر پر۔ غار حرا کا جو یہ سفر، غار سور غار حرا، یہ 3 کلومیٹر کی بلندی ہے، کتنی؟ آج بھی اگر کوئی نوجوان جائے نا، وہ پانی ساتھ لے کر جائے گا، 1-2 ساتھی ساتھ لے کر جائے گا، راستے میں بیٹھ کر سفر کر جائے گا۔ یہ بلندیاں میرے آقا اور ساتھ صدیق چڑھ رہے ہیں۔ صدیق نے دیکھا کہ میرے آقا کے پاؤں زخمی ہو گئے، صدیق کہتے ہیں آقا جی سوار ہو جائیے۔ آقا نے ادھر دیکھا، صدیق کس پر سوار ہونا ہے؟ صدیق نیواں ہو گیا۔ صدیق، میں کہتا ہوں اللہ نے کہا ہوگا صدیق نیواں ہو، اسی تینوں اچا کرن لگے ہیں۔ میرے آقا حضرت صدیق کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا کا نا ایک پاؤں اس جانب ہے، ایک پاؤں مبارک اس جانب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے کندھوں پر اس انداز سے بیٹھتا ہے تو پھر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ مجھے یوں کہنے دو کہ صدیق کا سر میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ صدیق کا سر، صدیق کا ذہن میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ صدیق کی سوچ میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ چلے گئے اوپر، سفر کیا، غار آ گئی۔ آقا آپ رکیے، پہلے میں جاتا ہوں۔ اندر گئے، سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، اس کے اندر اپنی ایڑی رکھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 سوراخ تھے، دونوں کے اندر اپنی ایڑی رکھی، اور میرے آقا سے کہتے ہیں آئیے آقا آرام فرمائیے۔ میرے آقا سیدنا ابو بکر کی گود کے اندر لیٹے اور آرام کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس غار کے اندر میرے نبی اور حضرت صدیق کتنے دن رہے؟ 3 دن اور 3 راتیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا 3 دن اور 3 راتیں اکیلے میرے آقا ہی سوتے رہے؟ ابو بکر نہیں سوئے؟ سوئے تھے۔ میرے آقا جب سوتے تھے تو سر صدیق کی گود میں رکھتے تھے، جب صدیق سوتے تھے تو سر میرے آقا کی گود کے اندر رکھتے تھے۔ جب صدیق سو جاتے میرے آقا پہرا دیتے تھے، جب میرے آقا سو جاتے صدیق پہرا دیتے تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ میرے آقا کی خطب نبوت کا پہرا دینا یہ صدیق کی سنت ہے، اور میرے صدیق کا پہرا دینا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اب سانپ آیا، سانپ نے ڈنگ مارا، سانپ نے ڈنگ لگا پاؤں کی ایڑی پر، پاؤں نے برداشت کیا۔ اب آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے کہ جب سانپ یا بچھو ڈس لینا تو جہاں ڈسا ہو اس سے تھوڑا آگے باندھنا ہے۔ سنیں کیوں؟ زہر آگے کو سفر کرتا ہے، زہر آگے کو۔ اب پاؤں کے اندر ڈنگ لگا، پاؤں نے برداشت کیا، زہر آیا پنڈلی کے اندر، پنڈلیوں نے برداشت کیا،
زہر آیا ران کے اندر، رانوں نے برداشت کیا، زہر آیا پیٹ کے اندر، پیٹ نے برداشت کیا، زہر آیا سینے کے اندر، سینے نے برداشت کیا۔ اب جب زہر آیا نا چہرے کے اندر تو آنکھوں سے برداشت نہ ہو سکا، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، میرے آقا کے چہرے پر گرا، میرے آقا اٹھ گئے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ آقا جی سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ ارے صدیق مجھے اٹھا لیتے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی دعا کھانا میری گود میں تھا، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہاں سے نکلے، ام معبد کی جو کوٹھری تھی وہاں سے چلے اور مدینے کے اندر پہنچ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے جب میرے آقا مدینے کے اندر پہنچے نا تو مدینے والے آتے ہیں، پہلے سیدنا ابو بکر کو ملتے ہیں پھر میرے آقا کو ملتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ میں نے آپ کو بتایا ڈنگ لگا تھا، اب میرے آقا نے اپنا لعاب لگایا صدیق کی ایڑی پر۔ اب اس لعاب نے میرے آقا کے پاک لعاب نے وہاں جانا تھا جہاں جہاں زہر گیا تھا، جہاں جہاں زہر گیا وہاں اب اس لعاب نے جانا تھا۔ لعاب آیا پاؤں سے پنڈلیوں میں، پنڈلیوں سے رانوں میں، رانوں سے پیٹ میں، پیٹ سے سینے میں، سینے سے جب چہرے میں میرے آقا کا لعاب آیا نا پھر صدیق کا چہرہ یوں چمک اٹھا کہ آنے والے دیکھنے والے بھول گئے پہلے انہیں ملنا ہے یا انہیں ملنا ہے۔ اب صدیق کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے۔ اب صدیق اٹھے اور اٹھ کر اپنی چادر نہ میرے آقا کے اوپر یوں کر دی تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے جو نیچے بیٹھا ہے وہ آقا ہے، جو اوپر کھڑا ہے وہ غلام ہے۔ اب ایک بات کروں گا، میں مانتا ہوں اس بات کو، میرے نبی نے کہا علی ادھر آ تجھ پہ اپنی چادر دوں، فاطمہ ادھر آؤ آپ پہ اپنی چادر دوں، حسن ادھر آؤ آپ پہ اپنی چادر دوں، حسین ادھر آؤ آپ پر اپنی چادر دوں۔ جس پر میرے نبی کی چادر آئی ان کا مقام بڑھ گیا، میرے آقا کی چادر آئی علی پر، علی کا مقام بڑھ گیا۔ فاطمہ حسن و حسین پر چادر آئی، حضرت حسن و حسین حضرت فاطمہ کا مقام بڑھ گیا۔ ارے مجھے کہنے دے میرے نبی کی چادر حسن و حسین پر، علی اور فاطمہ پر آئی، ان کا مقام بڑھ گیا، اور جس کی چادر میرے نبی پر آئی اس کا مقام کتنا ہوگا؟ وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں، وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں۔ اور وہ صدیق، اور اسی صدیق کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اسے صدیق خود خدا نے کہا، اسے صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اسے صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اسے صدیق سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ ہجرت پر معراج پر گئے، میرے آقا اپنی بات کو ختم کروں، معراج پر گئے، معراج سے واپس آئے، ابو جہل آ گیا، آ کر کہتا ہے کوئی نوی تازی سناؤ۔ میرے نبی سے کہتا ہے کوئی نوی تازی، کوئی نوی گپ، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سننا چاہتا ہے نا سن۔ مجھے رات فرشتے نے اٹھایا، فرشتہ آیا میرے پاس، مجھے اٹھایا، مسجد حرم لے کے گیا، وہاں سے مسجد اقصیٰ لے کے گیا۔ اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، مسلمانوں پر وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ اس ظلم کو ختم کر دے۔ مسجد اقصیٰ لے کر گیا، وہاں سے مجھے عرشوں کے اوپر لے کے گیا، میں جنت بھی گیا، میں نے جہنم بھی دیکھی، میں راتوں رات واپس آ گیا۔ کہتا ہے پکے رہیے اس بات پر، مکریے گا نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے، تو مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن تجھے پتہ ہے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اب آ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، آ کر کہتا ہے صدیق مجھے بتا، اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایک ہی رات کے اندر مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے میں عرشوں کی سیر کی، وہاں سے میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی، راتوں رات میں واپس آ گیا، صدیق کیا تیرا ذہن مانتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ صدیق فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے پھر سن، اسی نے کہا ہے جسے تو اپنا نبی مانتا ہے، اسی نے کہا جسے تو اپنا رسول مانتا ہے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا نہیں، میں نے اپنے نبی سے پوچھا نہیں، لیکن سن، اگر کوئی دوسرا کہے یہ سب ہوا، ایسا ہو نہیں سکتا، اگر میرے نبی نے کہا ہے پھر سن، صدیق کا ایمان ہے میرا نبی گیا بھی ہے، میرا نبی آیا بھی ہے۔ آگے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر صدیق، میرے آقا فرماتے ہیں صدیق رات جبریل آیا تھا، حضرت صدیق فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، وہ مجھے مسجد حرم لے کے گیا، صدقتا یا رسول اللہ، وہ مجھے مسجد اقصیٰ لے کے گیا، صدقتا یا رسول اللہ، میں عرشوں کے اوپر گیا، صدقتا یا رسول اللہ، صدیق میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا،
صدقتا یا رسول اللہ، صدیق میں نے جہنم میں تیرے منکر کا ٹھکانہ دیکھا۔ صدقتا یا رسول اللہ۔ جب ساری بات ختم ہو گئی، صدیق کہہ رہے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ آگے سے میرے آقا بولے اور بول کر کہا یا ابا بکر انت صدیق۔ وہاں سے ملا حضرت صدیق کو لقب، وہاں سے ملا صدیق کو لقب صدیق۔ آخری بات، میرے آقا کا نا انگوٹھی دی میرے آقا نے حضرت صدیق کو، یوں انگوٹھی اتاری، صدیق یہ لے انگوٹھی لے جا، اس کے اوپر لکھوا کے لا الہ الا اللہ۔ کیا حضرت صدیق باتیں کرتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں، وہاں گئے سنیارے کے پاس اور جا کر کہا اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ چلے گئے، انگوٹھی دے دی۔ جب انگوٹھی واپس آئی نا، میرے آقا نے دیکھا انگوٹھی آ گئی ہے، ایک صحابی جو پاس بیٹھے ان سے کہا یہ انگوٹھی لے اور اس پر دیکھ کیا لکھا ہے۔ وہ صحابی دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا ابا بکر انت صدیق۔ آقا فرماتے ہیں صدیق میں نے تجھے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھا لا۔ صدیق کہتا ہے اللہ جی اللہ کے نبی میں تو خود پریشان ہوں، میں نے تو کہا تھا لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے اور آ کر کہا محبوب پریشان نہ ہو جئے، ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ ابو بکر کو گوارا نہیں تھا لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ جدا ہو، اور اللہ نے کہا جا جبریل جا کر انگوٹھی پر صدیق کا نام بھی لکھ دے، مجھے بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو۔ اور پھر جا کر دیکھیے پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس، پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن، پیارے آقا کی وفات کے وقت سرحان عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سرحان عائشہ بیٹھی۔ پیارے آقا کی وفات سے 2 سال پہلے پیارے آقا کو زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ جب پیارے آقا کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک اسی وقت شہید ہو گیا، صدیق کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے ایک اسی دن شہید ہو گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے وفات سے کچھ دن پہلے مصلی چھوڑا۔ پیارے آقا نے مصلی اسے دیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے مصلی اسے دیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ جو چارپائی پیارے آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر پیارے آقا پر آئی وہی چادر صدیق پر آئی۔ جہاں میرے آقا کا مزار ہے وہی صدیق کا مزار ہے۔ پھر مجھے کہنے دے وہ پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ اللہ ہمیں صدیق سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ جو بیان کیا اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔